رات کی فات کے بعد ایسے جیسے اس کے گھر کی خوشیاں کسی نے چھین لی۔ وہ گھر کا بڑا وارث تھا، مرزا صاحب کا فخر تھا۔ ارمینہ مرزا صاحب نے آواز دی جو چپ سے بیڈ پر لیٹی تھی۔ کیسی ہے امیل؟ اب جیسے مرزا صاحب نے پوچھا، ارمینہ کے چہرے پر مایوسی تھی۔ کیسی ہوگی؟ ویسی ہی جیسے وہ پہلے دن سے تھی، نہ کچھ کھاتی اور نہ ہی کمرے سے آتی، بس روتی ہی رہتی۔ مجھے تو ترس آتا ہے مرزا صاحب اس پر۔ ارمینہ میں نے ایک فیصلہ کیا۔ کیا مرزا صاحب؟ وہ چونکے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا گاؤں کے اصولوں کا، کسی بھی بیوہ کو وہ گاؤں میں رکھنا پسند نہیں کرتے، اور امیل کا اب ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اس طرح کیسے دوسرے شہر اکیلے چھوڑ نہیں سکتا؟ تو ارمینہ حیرانگی سے کہا۔ پھر وہ اچانک بولی، نہیں مرزا صاحب، یہ کبھی نہیں ہوگا، وہ نہیں مانے گا، اور وہ سکندر ہے، آپ کو تو اس کے مزاج کا پتہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ ارمینہ، یہ گاؤں کا اصول ہے، وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آپ اس سے کل اس بارے میں بات کریں اور بعد میں امیل کو بتا دیجیے گا۔ مگر مرتضیٰ، وہ ابھی کچھ کہتی ہی ہے۔ مرتضیٰ صاحب نے بات کاٹی۔ نہیں ارمینہ، اب وہ وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ ارمینہ وہیں چپ ہوگی۔ وہ کیا کہتی، ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ مرتضیٰ صاحب نے، سکندر یار صبر کر، اب صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں۔ موہت نے سکندر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، یار کیسے صبر کروں؟ بھائی تھا وہ میرا، جس کے بنا نہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا تو اب کیا کرے؟ سکندر نے موہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پرسوں چھٹی ملی ہے، جیسے گھر آیا، امی نے بتایا تو فوراً یہاں آیا۔ یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا۔ کون سی لڑکی؟ سکندر، وہی جس نے رہا بھائی سے شادی کی۔ سکندر کی آنکھوں میں نفرت کی آگ تھی۔ ارے سکندر، اس میں امیل کا کیا قصور؟ اس کا کیا ہاتھ ہے اس میں؟ تم جانتے نہیں ہو موہت، اس مکار کو، پہلے تو اس نے میرے بھائی کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنسایا، پھر شادی کی، جب اس کے گھر والے نہیں مانے تو گھر سے بھاگی۔ میرے بھائی سے شادی کی کس لیے؟ صرف اور صرف پیسوں کے لیے۔ سکندر، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ غلط بات ہے یہ۔ تم نے خود اس کی حالت دیکھی ہے، کیا حال بنایا ہے اس نے بیچاری نے، اور تم اس پر اس طرح کے گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ یار کیا ہو گیا تم سب کو؟ تم بھی اس کی شرافت کے جھوٹے جال میں پھنس گئے۔ وہ جیسی دکھتی ہے ایسی نہیں ہے۔ سکندر، جیسے ارمینہ نے آواز دی وہ رک گیا۔ میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے بی جان، اس نے تحمل لہجے میں کہا۔ کمرے میں آؤ میرے ساتھ، ارمینہ نے کہا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ جی بولیے بی جان، کیا کہنا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ بیٹا، جو بھی بات کرنے جا رہی ہوں پلیز اسے دھیان سے سننا اور بعد میں فیصلہ سنانا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ سکندر نے اس قدر غصے سے کہا کہ ارمینہ دک رہ گئی۔ وہ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو سکندر، ارمینہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے نا میں اس سے کتنی نفرت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور بابا نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے اس لڑکی میں جو آپ اس گھر کے رکھنے کے لیے میرا نکاح اس سے کروا رہے ہیں؟ سکندر، تمہارے بابا نے کہا ہے میرا بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں نہیں سمجھنا چاہتا اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے اسے سمجھنے کی۔ میں اسے شادی نہیں کروں گا بی جان۔ وہ لڑکی ہمارے گھر کو کھا رہی ہے، پہلے بھائی کو اور اب مجھے۔ امیل نے تمہارا کیا بگاڑا ہے سکندر؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پاک دامن ہے ہر لحاظ سے۔ اگر اتنی ہی پاک دامن ہے تو اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے گھر والوں کے دامن پر کیچڑ کیوں چھالا؟ اس کی سچائی نے آپ کے اور بابا کی آنکھوں میں پٹی باندھی، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ اس نے ہی بابا کو کہا ہوگا۔ وہ بہت ہی مکار لڑکی ہے، صرف پیسوں کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے۔ سکندر، بہت زیادہ ہو رہا ہے، تم کیوں اس سے نفرت کرتے ہو؟ میں اس کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ بی جان، آپ بابا کو بتا دیں، میں کچھ بھی کر لیتا لیکن امیل سے شادی ہرگز نہیں۔ وہ ہماری طرف سے کہیں بھی جائے، کون ہے اس کا اب ہمارے علاوہ؟ بیٹا امیل، ہمارے علاوہ اب کوئی نہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے نا گاؤں کے اصولوں کا، وہ نہیں رہنے دیتے بیوہ عورت کو۔ آپ بابا کو کہہ دیں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ پلٹا جب مرزا صاحب نے اسے روکا۔ رکو سکندر، بابا میں اپنی زندگی میں کبھی داخل نہیں کروں گا۔ سکندر، میں یہ نہیں کہوں گا تم صرف اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ بیٹا میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم امیل کو اپنا نام دے دو تاکہ وہ یہاں ہمارے ساتھ رہ سکے، بعد میں تم اپنی پسند سے شادی کر لینا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو، لیکن بیٹا پلیز میری عزت کی خاطر۔ جیسے مرزا صاحب نے کہا وہ آگے بے بس ہو گیا اور مجبور ہو گیا، اور آخر میں اسے ماننا ہی پڑا۔ مرزا صاحب ابھی ارمینہ کو کچھ کہتے، مرزا صاحب نے اسے روکا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا ارمینہ،
وہ اب بالکل بے جان ہو چکی تھی، ایک بے جان پتھر جس کے اندر اب کوئی اور جذبات، احساسات اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو چکا کہ اب وہ مزید کسی خواہشات کو اپنے دل میں پناہ نہیں دیتی۔ وہ اب خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ امیل بیٹا کیسے ہو؟ ارمینا نے کہا، جو ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہو ماما؟ ارے واہ، بہت اچھی بنائی۔ تھینک یو ماما۔ اچھا بیٹا بات سنو امیل، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی ضرور۔ وہ ارمینا کے کمرے میں گئی۔ جی ماما، اس نے کہا۔ امیل ارمینا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بیٹا کیسی ہو؟ آپ کو تو پتہ ہے بیٹا، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے ان زخموں کو بڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن زندگی انسان کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔ موقع؟ نہیں ماما، میری زندگی مجھ پر اتنی مہربان نہیں ہوئی تو اور کیا کہوں ماما، میں نے اور مرتضیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ امیل چونکی۔ بیٹا ہم نے سوچا ہے کہ تمہارا نکاح سکندر سے ہو جائے۔ امیل کے منہ سے بے اختیار نکلا، سکندر سے؟ اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی، اس کی سانسیں اڑ گئیں۔ اسے ایک سیکنڈ کے لیے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ کیا؟ نہیں نہیں ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سکندر سے میں؟ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن اس کے علاوہ کوئی حال نہیں۔ نہیں ماما پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں راحت کے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکتی، اور وہی میری زندگی میں پہلے اور آخری شخص ہیں، لیکن ان کی محبت میرے ساتھ ہے جس کا سہارے میں جی لوں گی۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ گاؤں والے تمہیں نہیں رہنے دیں گے تو نہ رہنے دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی۔ بی جان آپ مجھ سے کچھ بھی مانگ لیتی، میں ہر چیز خوشی خوشی دے دیتی، لیکن آپ نے مجھ سے میری محبت کا مان ہی مانگ لیا۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ امیل تم سمجھو، ارمینا نے اب اصرار کرتے ہوئے کہا۔ کیسے مان جاؤں میں؟ آپ مجھ سے اس شخص سے گلے میں باندھ رہی ہیں جس کے نزدیک میری کوئی اوقات ہی نہیں، جو مجھے ایک بد چلن گھر سے باغی ہوئی بدکردار لڑکی کہتا ہے۔ ارمینا خاموشی سے باہر چلے گی۔ کیوں رہا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ وہیں زمین پر بیٹھی رونے لگی۔ تو پھر تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ سکندر نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کرتا یار، ماننا پڑتا، بابا نے اپنی عزت کی بات رکھ دی، میرے پاس کوئی رستہ ہی نہیں تھا۔ ویسے سکندر، امیل ایک اچھی لڑکی ہے، اس نے تحمل سے کہا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے؟ وہ چونکا۔ مطلب یہی، یہ اچھا فیصلہ ہے تمہارے جیسے؟ موہت نے کہا۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی۔ میرا نہیں، بابا کا۔ موہت، مجھے اس مکار لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا کوئی شوق نہیں، بس گھر میں رکھنے کی خاطر اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ یہ نفرت کب تک رہے گی تمہاری؟ شاید اب اور مزید بڑھے گی۔ اچھا تم بتاؤ مسٹر کیپٹن موہت علی، ماہا کو بتایا یا نہیں؟ موہت نے گہرا سانس لیا۔ نہیں یار، میں نہیں چاہتا مجھ جیسے انسان سے شادی کرے جس کی اگلی سانس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے زور سے کھینچا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ امیل کے درد سے آہ نکلی۔ واہ، ویسے داد دینی پڑے گی، تمہاری کتنی ہوشیاری ہے نا تم میں، کیسے تم کر لیتی ہو یہ سب؟ اس نے ابھی تک امیل کا مضبوطی سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو سکندر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اچھا تم جیسی سنگ دل کو درد بھی ہوتا ہے، سن کر اچھا لگا مجھے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ بکواس بند کرو۔ سکندر نے اسے زور سے جھٹکا دیا، اس کا سر پیچھے دیوار سے لگا۔ سارے گھر کو کھا گئی اور کہہ رہی ہو کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرے بھائی کو موت کروا دی، میری ماما بابا کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور اب تم مہارانی صاحب بابا کو ایسے قائل کیا کہ میرے ساتھ نکاح میں کامیابی کی۔ وہ اس کے نزدیک آیا، اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ امیل کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ امیل کی آنکھوں سے آنسو جھرک رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھنا سکندر مرتضیٰ ہوں میں، رحم مرزا نہیں جو تمہارے جال کا حصہ بن جاؤں۔ اب وہ وہیں نیچے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا، سسکیوں کی رفتار زیادہ ہو گئی، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کہتے ہیں یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ انسان سے بہت امتحان لیتی ہے، کبھی کبھی ہم سے وہ امتحان پاس کرواتی ہے جو ہماری طاقت کے باہر ہوں۔ یہ وہ کھیل تھا جس میں امیل کے ہاتھ پاؤں بن چکے تھے، نکاح کی تیاریاں مکمل تھیں، بس امیل کے نیچے لے کر آیا جا رہا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا تھا، سکندر کو پتہ تھا کہ وہ اس سے شادی صرف اپنے بابا کے کہنے پر کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، سکندر کے آنے کے انتظار میں اس کا دل ڈر گیا، ڈر کی لہر اس کے بدن پر چھا گئی، وہ بار بار اپنے ہاتھ کو مسل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اتنا خوف جس کا اندازہ مشکل تھا اس وقت جو امیل کی کیفیت سے شاید کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کا غصہ اب پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، امیل نے اپنی کلائی مضبوطی سے باندھ لی اور خود کو مضبوط کیا۔ وہ اس کے قریب آیا، تو آخر تم کامیاب ہو ہی گئی،
لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، تمہاری اہمیت میری زندگی میں صرف کاغذ پر کی گئی دستخط کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ مت سوچنا تم جیسی وقار کو بیوی جیسا مقام دوں گا۔ اب یہاں بیٹھی رہو گی یا اٹھو؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھو۔ اب کی بار اس کی آواز بلند تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ اسکندر اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے کر جانے لگا۔ اسکندر یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے سہتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جا یہاں سے، تمہاری کوئی جگہ نہیں یہاں۔ نہیں اسکندر، ایسا مت کرے میرے ساتھ۔ میں نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا بتاؤ؟ پیسوں کے لالچ میں ڈوبی ہوئی ہو تم، دامن پر کیچڑ اچھال کر شادی کر لی۔ تم جیسی بد کردار ویسے بھی مار دیتا میں۔ اسکندر نہیں، باہر بہت بارش ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں نکلو۔ اس نے امیر کو پکڑا اور باہر کروایا اور دروازے کے بند کر دیا۔ اسکندر وہ دروازہ کھولے خدا کے لیے۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، بارش اپنے زور پر تھی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ وہ ایک جگہ کونے پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ کبھی تو خوشی اس کے دروازے پر دستک دے گی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی جب گھر کے ملازم نے اسے صبح صبح آ کر جگایا۔ بی بی جان، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جیسے ہی ملازم نے اس کی آنکھ اچانک کھلی اور جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ دلہن کے لباس میں ملزوم تھی۔ چاچا دروازہ کھولے، اس نے ملازم کو کہا تو اس نے ہال کا دروازہ کھولا۔ بی بی آپ باہر کیوں تھی؟ وہ بنا جواب دیے اندر چلی گئی۔ اس نے رات والے واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اگر وہ بتا دیتی تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ عامر بیٹا، ارمینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ ارمینا نے امل کے تاثرات دیکھے۔ وہ جان گئی تھی کہ امل کیا سوچ رہی ہے۔ بیٹا، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ تمہارا فرض ہے اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا، چاہے تمہارے ساتھ جتنی بھی نفرت کرتا ہو، اور مجھے پتہ ہے تم یہ سب کرو گی۔ اور وہ خاموش تھی۔ وہ چپ سے کافی کا مگ لے کر اوپر چلے گی، دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر امل اندر داخل ہوئی۔ یہ کافی، اس نے کافی میز پر رکھی۔ رکو۔ جیسے اس نے کہا امل کے پاؤں وہیں رک گئے۔ وہاں رکنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی رکنا پڑا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، وہ ماما نے کہا۔ واہ، آپ بہت فرما بردار ہیں نا، تمہاری اتنی ذلیل کرنے کے بعد بھی تم باز نہیں آئی۔ سوری، آئندہ سے نہیں کروں گی، جیسے امل نے کہا۔ سوری مائی فٹ، اسکندر نے اتنے غصے سے کہا کہ ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ زمین پر زور سے پھینکا۔ امل اسکندر کا غصہ برداشت نہ کر پائی اور وہیں پر گر گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسکندر کا غصہ مزید برداشت کرے۔ نازیہ، نازیہ، اسکندر نے زور آواز میں ملازمہ کو بلایا۔ یہ انہیں دیکھیے، اسکندر نے کہا اور باہر چلا گیا۔ وہ اسکندر مرتضیٰ تھا جس نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اسی کی دنیا میں شروع ہوتا اور میں یہ ختم ہوئی۔ اسی کے آڑ میں وہ اگر دوسروں کی عزت کی دھجیاں بھی بکھیر دیتا۔ وہ نہایت سنگ دل انسان تھا۔ میں جاؤں گی اسکندر، چاہے تم جو بھی کہو، لیکن اب تمہارا کام کرنا مجھ پر فرض ہے۔ وہ اس کے کمرے کی ساری صفائی کر رہی تھی جب اس نے کیبن کا دروازہ کھولا۔ وہاں بلیک کلر کے علاوہ کسی رنگ کے کپڑے موجود نہیں تھے۔ اسے بلیک کلر بہت پسند تھا، تبھی وہ ناشتے میں جلا ہوا ٹوسٹ، بلیک کافی لیتا۔ کبھی کبھی خود امیر پریشان ہو جاتی، لیکن اس شخص کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے سارے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو سامنے سے اسکندر اور موہت آتے ہوئے معلوم ہوئے۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب موہت نے اسے روکا۔ السلام علیکم بھابھی، جیسے ہی موہت نے کہا، امل نے چونکتے ہوئے ایک نظر اسکندر کو دیکھا اور پھر دبی ہوئی آواز میں سلام کا جواب دیا اور آگے جانے لگی۔ ٹھیک ہے پھر، موہت نے سوال کیا۔ بھابھی آئیے، آپ بھی ہمیں جوائن کریں۔ نہیں، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ ارے بھابھی آ جائیے، ایسے موقع روز آتے ہیں، آ جائیے۔ آج آپ کے شوہر اسکندر کے بلیک کپڑے سے لے کر ہر چیز کی وجہ بتاتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ اسکندر نے بات کاٹی۔ چپ کر جا سالے، نہیں مجھے کام ہے، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے بارے میں کیا جانتی جو اس شخص کے بارے میں جان چکی تھی؟ وہ کام تھا، وہ اس پر روز جو انگلی اٹھاتا ہر دفعہ اسے نیچا دکھاتا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانا، بس فرق ہے کہ میں اس سنگدل شخص کی زندگی کا حصہ ہوں۔ وہ اس کے کمرے میں پانی کا مگ رکھ رہی تھی جب اسکندر نے اسے مخاطب کیا۔ ویسے تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلتی مس امل۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ کیسے موہت کے سامنے بولی بننے کا ناٹک کیا، یہی دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو مجھ پر کتنا ظلم کرتا ہے۔ یہی بات ہو رہی تھی، اس بار بھی وہ خاموش تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو سے زور سے پکڑا۔ وہ ذرا اکڑا دیکھ رہی تھی۔ مجھے بلا رہی ہو، کیا ہو تم؟
کیا سمجھتی ہو خود کو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ گھر سے بھاگی ہوئی بدکردار لڑکی تم یہ اور تم پر تو یہ جچتا بھی نہیں ہے۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بس بولے ہی جا رہا تھا۔ میرے نزدیک تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ جیسے اسکندر نے کہا وہ مسکرائی اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے اسکندر، مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ کیا حال ہو گیا تمہارا جب حشر کے روز تمہارا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا؟ جیسے ہی امی نے کہا کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا اسکندر؟ تم ہر روز میری ذات کو ذلیل کرتی ہو، وہ اپنے غصے سے دوسروں کو نیچا دکھاتی ہو، خود پرستی اور سنگ دلی کو اپنی طاقت سمجھتی ہو۔ تمہارا خوف اسکندر، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے تم جیسے لوگوں کے ہاں اللہ بیٹی کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جن حیوان کو دوسری عورتوں کی قدر نہیں ہوتی، ان کو ہاں کبھی بھی بیٹی نہیں ہوتی۔ میں تم سے نہیں ملوں گی، خدا کے لیے مجھے بخش دو، وہ امیل فون پر بات کرتے ہوئے کسی کو کہہ رہی تھی۔ میری آگے زندگی بہت مشکل ہو گیا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا۔ ماما اسکندر کا ناشتہ تیار ہے، وہ آج خود سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ارمینا حیران رہ گئی کیونکہ وہ پہلے خود اسے کہتی، آج وہ خود سارا کام کر رہی تھی۔ ماما پلیز ٹوسٹ کو تھوڑا اور جلا دیں، اسے جلا ہوا ٹوسٹ پسند ہے۔ اس نے سارا اس کا ناشتہ تیار کیا اور اس کے کمرے میں دینے چلی گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب ناشتہ رکھنے کے بعد کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ اسے آج کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ میرے کل کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں، اسکندر کے کہنے پر اس کے قدم وہی منتقل ہو گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ کہا ہے میں نے؟ اور بتانے کی وجہ یہ ہے کہ کل تم ان کے سامنے نظر نہیں ہو۔ میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے میرے ڈیل پر کوئی اثر پڑے، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں پر اپنی عزت کی پرواہ نہیں، کم از کم میری عزت کی تو پرواہ کر لینا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ امیل کی سانسیں تیز ہوئی۔ میں نے کیا کیا ہے اسکندر؟ آواز حلق میں اٹک گئی۔ خوف نے چہرہ جھکا دیا۔ سنتے ہی اسکندر کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ امیل کے اور نزدیک بڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک دفعہ پھر بولو۔ امیل ڈر کے مارے پیچھے ہوئی۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں تم نے۔ اسکندر نے اس کے بازو سے زور سے پکڑا اور اس کی آہیں نکل گئیں۔ کچھ نہیں کہا میں نے، بکواس بند کرو۔ الفاظ میں اس قدر خوف تھا کہ اس کی لرزش امیل کے پورے جسم میں کانپی۔ میرا قصور کیا ہے؟ امیل نے کانپتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، کیا کہا تم نے مس امیل نور؟ خود گناہ کر کے پوچھ رہی ہو کہ مجھے کس گناہ کا ارتکاب سزا مل رہی ہے؟ پتہ بھی ہے تم کس قدر گری ہوئی لڑکی ہو؟ میں بتا نہیں سکتا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو تمہارا قصور کیا ہے؟ میرے بھائی پر اپنے پیار کا جادو ڈالا اور تم بدچل ہو، اور تم اپنے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو، میرے بھائی کے خون کی ذمہ دار ہو۔ اسکندر اسے تکلیف دے رہا تھا، وہ اسے ہر روز اسی درد میں مبتلا کرتا، ہر روز اس کی عزت کا تماشا کرتا۔ بس کر دو اسکندر، اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ زمینی خدا بن کر تم لوگوں کی عزت نفس پر کیچڑ اچھالو، ان کے جذبات کے پیروں تلے رون دو۔ تم جیسے انسانوں کے دلوں پر خدا مہر لگا دیتا ہے جسے اپنی میں کے علاوہ کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا، اور ہر روز میری ذات کی تذلیل کرتے ہو۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تم اس انا پرستی کو اپنی طاقت سمجھتے ہو۔ امیل نے چلاتے ہوئے کہا۔ جسے اسکندر نے سنا، اس نے امیل کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس سے بھی گرا ہوا انسان ہوں، کیونکہ تم جیسی بیکار لڑکیوں کے لیے گرنا پڑتا ہے، تم جیسی بد چلن لڑکیوں کے لیے اپنی اوقات کا پتہ چل سکے۔ ایک بات یاد رکھنا اسکندر، مجھ سا ہوں رعب نہیں جو تمہاری ہر بات مان لوں۔ میں تمہاری ہر غلطی پر تمہیں درد دوں گا، ہر پہر درد دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وحشت تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ اسکندر نے بے جان چیز کی طرف اسے باہر پھینکا۔ وہ لچکدار ہو گئی، اس کا ہاتھ بد نصیبی کے عالم میں بندھ چکے تھے۔ وہ باہر اکیلے کونے میں بیٹھی خود کو کوس رہی تھی، اپنی ہاتھوں کی لکیروں میں کہیں خوشی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارمینا نے اجنبیت سے بنتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی امیل نے ارمینا کی طرف دیکھا۔ میں تو ہر روز یہاں بیٹھتی ہوں ماما، لگتا ہے آپ نے کبھی دیکھا نہیں۔ ارمینا نے شرمندگی کے مارے نظریں جھکا لیں۔ بیٹا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ماما جب انسان بے بس ہو جائے، جب اس کو آگے اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دے تو وہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے۔ بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، یہی بات تو مجھے روک دیتی ہے ماما، یہی بات تو مجھے ہر روز مارتی ہے کہ میں ایسے سنگ دل انسان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوں جس کے نزدیک میرا ہونا یا نہ ہونا دونوں ہی برابر ہیں۔ بیٹا تم اس کی بیوی ہو، آپ کو لگتا ہے وہ مجھے بیوی مانتا ہے؟ بتائیں، امی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ارمینا خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں، مجھے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں تو مجبوری کے عالم میں اس کے گلے باندھ گئی۔ ایک بے جان سی چیز ہوں جسے وہ انسان سمجھتا ہی نہیں،
اور ہر روز اس کی میری ذات کو ذلیل کرتا ہے۔ کتنی مکار نکلی وہ، آپ سے شکایت لگائی میری، وہ غصے سے اٹھا۔ بس کر دو اسکندر، کیوں اس بیچاری کو ہر روز درد دیتے ہو؟ بیوی ہے وہ تمہاری؟ وہ بیوی نہیں ہے میری بے جان، کتنی دفعہ میں نے آپ کو کہا، میں صرف حالات کے شکنجے کے گھیرے میں میرے ہاتھ بندھی ہوئی ہے۔ اگر بیوی نہیں مانتے تو درد کیوں دیتے ہو؟ اتنی اذیت کس لیے دیتے ہو؟ بی جان، جو اس نے درد ہمیں دیا، بھائی کی موت کا درد، وہ اتنے درد کی حقدار ہے۔ بیٹا، اس میں امل کا کوئی قصور نہیں۔ بی جان، سارا قصور ہی اس کا ہے، جب وہ ہمارے گھر میں آئی، ہمارے گھر کو کھا گئی۔ بیٹا، اب جو بھی حقیقت یہی ہے کہ تمہاری بیوی ہے، اور دھیان سے یہ نہ ہو کہ آگے تمہیں اس سے نفرت سے محبت ہو جائے۔ جیسے بی جان نے کہا، وہ وہیں دک رہ گیا۔ اس کے صبر کی انتہا دیکھو، اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی تمہارا ہر کام کرتی۔ خدا کے لیے اس پر تھوڑا رحم کرو۔ بیٹا، دھیان سے یہ نہ ہو تمہیں نفرت سے محبت ہو جائے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی اور خود کو سنبھالا۔ اسکندر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کے اندر لے جا رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بی جان سے میری شکایت لگائی۔ اس نے زور سے نیچے زمین پر پھینکا۔ نہیں، میں نے ماما کو کچھ نہیں کہا، اپنی زبان بند رکھو۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے، بڑا ظلم کرتا ہوں تم پر۔ ہاں بولو۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی امل نے کہا، اسکندر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ایک الفاظ اور نہیں، میں کس قدر تم پر ظلم کروں گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے اس کے منہ سے پکڑا، درد کی اتنی کہ وہ کرا اٹھی۔ چلاؤ جتنا چلانا ہے، کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، تمہاری آپ بیتی نہیں سنے گا۔ تم جیسی بدکردار لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ بڑا ظالم ہوں میں، بڑا ظلم کرتا ہوں تم بیچاری مظلومہ بی بی پر۔ اب گناہوں کی تلافی مانگے گی کہ کہیں وہیں سے کچھ خیرات مل جائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم ایک بدکردار گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو۔ اسکندر، میں نے ماما کو کچھ نہیں کہا، بکواس بند کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے، اس نے آگے ہو کر کہا۔ امل نے کہا، اور اسکندر کے چہرے پر اس قدر غصہ کہ اس کی آنکھیں غصے سے وحشی ہو چکی تھیں۔ میرے بھائی کی موت ہوئی، تم نے انہیں اپنے جھوٹے پیار میں بسایا، اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ وہ بے جان ہوگی جس کی سانسیں تو چل رہی تھیں، احساسات، جذبات سب مر چکے تھے۔ بولو، تمہارا پیار بھی میرے بھائی کے لیے جھوٹ تھا نا؟ بکواس بند کرو اسکندر۔ جیسے ہی امل نے کہا، اسکندر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ جیسے اسکندر نے امل کو تھپڑ مارا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ مارو مجھے اسکندر، مارو، مارتے کیوں نہیں ہو مجھے؟ ختم کر دو اس گندگی کو۔ ہاں میں ہوں بدکردار، ہاں میں ہوں بھاگی ہوئی، مجھے ویسے بھی تو تم مجھے ہر روز میری ذات کو مارتے ہو، تو اس سے بہتر ہے ایک دفعہ ہی مار دو، زہر کو برداشت نہ کرنا پڑے جو تم ہر روز مجھے پلاتے ہو۔ رکے کیوں ہو؟ امل نور تمہارے سامنے ہے، تمہارے بھائی کی قاتل سامنے ہے، مار دو اسے۔ بہت جلد اسکندر تم بھی مکافات عمل کی عدالت میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کے جذبات کی توہین کرتے ہوئے بد نصیب انسان جب سب کے سامنے اس کی ذات پر انگلی اٹھائی جائے گی تو پھر دیکھنا کتنی تکلیف ہوتی۔ میری محبت کو جھوٹا کہتے ہو نا؟ تمہیں پتہ بھی ہے اسکندر محبت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں بھی کیا پتہ ہوگا محبت کے اصول؟ محبت ظالم دلوں میں بسیرا نہیں کرتی۔ دعا کروں گی تم جیسے عنایت پرست اور خود پرست انسان کے دل میں محبت کبھی دستک نہ دے۔ میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اسکندر مرتضیٰ، کیا ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ زمینی خدا ہو کیا؟ آج اسکندر نے انتہا کر دی۔ امل نور کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا ظلم برداشت کر سکے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تو خود کو ختم کرنا چاہتی اور خود کو مارنا چاہتی ہے۔ مجھے مرنا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح پورے کمرے میں کوئی چیز ڈھونڈی، جب سامنے پڑی فروٹ نائف اسے نظر آئی۔ بس اب مجھے اور زندہ نہیں رہنا۔ وہ اس کے معصوم چہرے پر ہر جگہ نیل کے نشان پڑ گئے۔ اسکندر نے ظلم کی انتہا کر دی۔ تم ایک گھر سے باغی ہوئی بدچلن بدکردار لڑکی ہو۔ اس بار اسکندر کی وہ آوازیں باتیں آ رہی تھی جو اس نے اپنے ہاتھ میں نائف کاٹ دی، اس نے اپنے ہاتھ کی نبض کاٹ دی۔ کیا ہو گیا تمہیں اسکندر؟ کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ گناہ کیا ہے اس کا صرف یہی کہ اس نے تمہارے بھائی سے پیار کیا۔ زندگی کے حادثے میں روب کی موت کا ذمہ دار اس پر آ گیا۔ صرف یہی کہ وہ تمہارے ظلم کے آگے بے بس ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تم اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ ڈرو اسکندر، اگر وہ بولے گی نا تو قیامت برپا آ جائے گی۔ کہیں
درد چھپانے کے لائق نہیں رہو گے۔ جیسے ہی موہت نے کہا اسکندر ایک دم خاموش ہو گیا۔ شاید اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تم جو کہہ رہے ہو میں اس سے کوئی سرور نہیں کرتا۔ تم لوگوں کو پتہ بھی اسے کیوں مظلوم سمجھتے ہو؟ اس کا چہرہ جانتا ہوں موہت، پتہ نہیں تم لوگ اسے اصلی چہرے کو کیوں نہیں پہچان رہے۔ اسکندر ہم نہیں، تم نہیں پہچان پا رہے ہو۔ السلام علیکم بی جان، خیریت ہے بیٹا؟ جلدی آ گئے امل نے بی جان نے ہڑبڑائی۔ کیا ہوا بی جان، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اسکندر نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، امل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، ہم اسے ہاسپٹل لے کر آئے ہیں، تم فوراً آ جاؤ۔ کیا ہوا اسکندر، سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں موہت، امل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ جیسے اسکندر نے کہا موہت کے منہ سے بے اختیار نکلا وٹ؟ او مائی گاڈ، جلدی کرو، وہ یہ کہتا ہوا اسکندر کے ساتھ باہر نکلا۔ اب ڈاکٹر صاحب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ موہت نے پوچھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، شکر ہے کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا، ورنہ بہت پرابلم ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے یہ سب کیا کیوں؟ جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ انہیں کچھ سٹریس تھا ڈاکٹر، موہت نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا مس امل کے ہسبینڈ یہاں ہیں؟ جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا موہت اور امینا چونک گئی۔ اسکندر پیچھے کھڑا تھا، امینا کو یقین تھا کہ اسکندر آگے نہیں آئے گا۔ وہ خود آنے لگی کہ اس سے کوئی پہلے آگے بڑھا۔ جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ اسکندر کے اس جملے پر موہت اور امینا بالکل چونک گئی۔ یہ وہی تھا جو اسے کسی کے سامنے نہیں لے کر جاتا اور کہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اوکے آپ میرے کیبن میں آئیں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، اسکندر یہ کہتے ہی ڈاکٹر کے ہمراہ کیبن کی طرف بڑھا۔ مسٹر اسکندر، شاید آپ کو یہ بات پتہ نہ ہو لیکن میرا فرض ہے آپ کو بتانا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ مسٹر اسکندر، آپ کی مسز کی حالت بہت نازک ہے، مطلب وہ بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ بہت برا ہو۔ جب وہ بے ہوش تھی تو آپ یقین نہیں کریں گے ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے تھے، جس سے وہ صاف واضح تھا کہ وہ بہت درد سے گزر رہی ہیں۔ آپ تو ان کے ہسبینڈ ہیں، آپ بہتر سے جانتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھیں۔ جی ضرور، اسکندر نے کہا اور کیبن سے باہر آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے درد کے مرحلے سے گزر رہی ہو۔ ڈاکٹر کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن میں تھیں۔ وہ خود کو سکون اور آور محسوس نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ کیوں مجھے بچایا، مرنے کیوں نہیں دیا؟ میں مرنا چاہتی تھی، ماما مجھے کیوں بچایا؟ امی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا میری جان، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو اور کیا کروں ماما، ویسے بھی تو ہر روز مرتی ہی ہوں۔ امی نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا درد کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ اسکندر کا خوف اسے سونے نہیں دیتا۔ وہ ہر بڑی میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، اس نے ایک دفعہ بھی امل کی طرف نہیں دیکھا۔ کیا واقعی اس کے دل میں امل کے لیے کوئی احساس نہیں تھا، یا وہ ایسا ہی تھا؟ واقعی اسکندر مرتضیٰ ایک سنگدل انسان تھا۔ کیبن میں پڑی آپ کی فائل، جیسے امل نے کہا اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کیبن سے فائل نکالی۔ فائل پڑھے وہ باہر نکل گیا کہ اچانک رکا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، امل نے فوراً کہا میں رات کو چلی جاؤں گی اس کمرے سے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں کہہ پایا اور کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ درد کی شدت سے اس کی جان نکل رہی ہے، اس سے اچھی طرح سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اسکندر سے آنے سے پہلے وہ کمرے سے جانا چاہتی تھی، اگر وہ ابھی جاتی تو خود بھی اس کمرے سے نکلتا۔ رکو، اسکندر نے جیسے ہی کہا وہ وہیں ٹھہر گئی اور اس کے قریب بڑھا۔ امل کی سانسیں تیز ہوئی، اسکندر کا خوف پھر اس کے ذہن میں آیا۔ پلیز اسکندر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنے بازو کی مدد سے اٹھایا۔ جیسے اسکندر نے امل کو اپنی باہوں کی گرفت میں لیا وہ وہی دک رہ گئی۔ آؤ میں تمہیں کمرے تک چھوڑ آتا ہوں۔ دھڑکتی تیز ہو گئی، اس کی پلکیں نہیں جھک رہی تھی، وہ اس کے چہرے کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو میری شکل دیکھنا نہیں پسند کرتا تھا؟ تھینک یو، امل نے اسکندر کو کہا۔ وہ آگے سے کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ امل نے جیسے ہی فون پر اس کا نمبر دیکھا، اس نے فوراً اپنا موبائل آف کیا اور پھر لیٹ گئی۔ بیٹا آؤ ناشتہ کر لو، ارمینا نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی ماما میں ابھی آئی، امل نے نرم لہجے میں کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سارے برتن اٹھا رہی تھی۔ نہیں رہنے دو امل بیٹا، سرونٹ کر لیں گے۔ نہیں ماما میں کر لوں گی۔ آؤ اسکندر بیٹا تم بیٹھو، ارمینا نے اسکندر کو کہا جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں ماما، ارے بیٹا آؤ تو صحیح، دیکھو آج میری بہو نے کتنے مزے کی کھیر بنائی۔ ارمینا کے لہجے میں خوشی کی لہر تھی۔ امل بھی پاس بیٹھی تھی، وہ ہچکچائی۔ لگتا ہے میٹھا کم ہے، اسکندر نے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تو رہنے ہی دو اسکندر، کڑوے لوگوں کا ذائقہ کا کیا پتہ۔ جیسے ہی ارمینا نے کہا امل ہنسی روک نہ پائی۔ ارمینا بیگم میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اسکندر امل کے ساتھ اچھی طرح نہیں رہا تو پھر اسے کہہ کر وہ اپنی پسند کی شادی کر لے۔ جیسے مرزا صاحب نے کہا ارمینا چونک کر بولی۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسکندر کی دوسری شادی؟ امیل میں کیا کمی ہے؟ وہ اس کے ساتھ جیسا بھی ہے لیکن اس کا شوہر ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں، لیکن خدا کے لیے آپ امیل پر مزید ظلم مت کریں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مزید برداشت کر سکے۔ ارمینا نے حمایت کرتے ہوئے کہا، آپ کو کس نے کہہ دیا اسکندر اس کے ساتھ اچھا نہیں رہتا؟ مجھے یقین ہے مرتضیٰ صاحب وہ ضرور ایک نہ ایک دن اسے تسلیم کر لے گا۔ امی ایک دفعہ پلیز امیل کو کال کریں، بس کر دینا ناراضگی۔ چپ کر جا، ایک دفعہ تم نے اس کا نام لیا تو پھر سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیا کرے، کہاں سے پیسے لائیں آپ؟ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تب علاج ہوگا جب پیمنٹ ہوگی۔ پلیز ایک دفعہ آپ نہیں مجھے بات کرنے دیں امیل سے، میں مر جاؤں گی لیکن اس بد کردار سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی۔ عالیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ شاہزادے نے مایوسی سے سر جھٹکایا۔ پیچھے کھڑا ارم ساری باتیں سن رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ امیل کو کال کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ کال ریسیو ہی نہ کرتی۔ اس نے آخری دفعہ پھر کوشش کی، فون کی گھنٹی بجی۔ امیل کا فون اسکندر کے کمرے میں رہ گیا جسے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکندر کی نظریں قریب پڑے فون پر تھی، اس نے پہلے وہ اٹھایا اور کال اٹینڈ کی۔ ارم نے امیل کو ٹیکسٹ کر دیا، پلیز آخری دفعہ مجھ سے مل لو، بہت ضروری بات کرنی ہے، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کال نہیں کروں گا۔ اسکندر نے امیل کا فون ہاتھ میں پکڑا جب میسج فون اسکرین پر نمودار ہوا۔ میسج پڑھتے ہی اسکندر کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کون ہے یہ جس سے امیل بات کرتی ہے؟ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اسی اثناء کے دوران امیل کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ میرا فون یہاں ہی رہ گیا۔ امیل نے قریب پڑے میز سے فون اٹھایا۔ یہ کس سے ملنے جا رہی ہو؟ اسکندر نے خود کو پانے کی کوشش کی۔ کیا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارحم پاپا جان، ارحم چاچا جان کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ ابھی یہ میسج دوسرے نمبر سے کیا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں پیسوں کا انتظام کرتی ہوں، مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھواؤ، میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتی ہوں۔ تھینک یو ارحم، اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں۔ ارے نہیں پاگل، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، میں ابھی بھی وہی باتیں کرتا ہوں۔ اچھا راہب صاحب کیسے ہیں؟ جیسی ارحم نے کہا امیل کی سانسیں تھم گئی، وہ خاموش ہو گئی، ایسی کسی سر تیر نے اس کے پورے جسم کو منوی کیا۔ امیل خاموش ہو گئی۔ نہیں میں راہب بہت لمبی کہانیاں پھر بتاؤں گی، اب مجھے دیر ہو رہی ہے، بعد میں ملتی ہوں۔ راہب صاحب کا کیا حال ہے؟ امیل کا جملہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ وہ پورے راستے خود کو راہب کی یاد سے بیدار ہونے کی کوشش کرتی۔ وہ کیوں ٹھہر گئی، اس کی کیوں ارحم کو راہب اور اسکندر کے بارے میں بتایا؟ آ گئی تم؟ جیسے وہ داخل ہوئی اسکندر نے اس کا راستہ روک لیا۔ جی، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم کہاں گئی تھی؟ وہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے کہ کہاں گئی تھی؟ تم کہاں گئی تھی بتاؤ، میں بتا دیتا ہوں، اپنے عاشق سے ملنے۔ اچھا، اس سے پہلے کتنی دفعہ ملنے گئی ہو؟ بھائی کو کتنی دفعہ دھوکہ دیا ہے؟ نہیں اسکندر ایسا کچھ نہیں، میری بات سنی، بکواس بند کرو۔ ایسا کیا بتا دیا کہ میں کس قدر گری ہوئی انسان ہوں جو پیسوں کی خاطر؟ امیل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ اب ایک اور الفاظ تم نے میری ذات کے خلاف بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے جیسا گندا اور بزدل انسان آج تک نہیں دیکھا۔ جب سچائی معلوم نہ ہو تو انسان کو اپنی زبان پر قابو رکھ لینا چاہیے، لیکن تم نے تو یہ بھی نہیں ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ سن لیا تم نے، میرے چاچا کا بیٹا، شرم کرو اسکندر، اتنا گندا الزام لگانے سے پہلے اپنے اس دماغ سے سوچ بھی لیا کرو، امیل نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ صحیح کیا اس نے تمہیں تھپڑ مارا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو 2 تھپڑ مارتا۔ تم دوست میرے ہو یا اس کے؟ یار اسکندر کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک طرف تم اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتے اور اپنی زندگی سے بے دخل کرتے ہو اور دوسری طرف اس پر شوہر کا حق جماتے ہو۔ ایک کام کرو، تمہیں اس سے نفرت بھی ہے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ ہاں، اس نفرت سے محبت ہو گئی ہے۔ جیسے ہی موہت نے کہا اسکندر فوراً بولا، بکواس بند کرو موہت، مجھے اس سے محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا مگر وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، میں نہیں اس کی وجہ سے اپنے گھر کی عزت خراب ہونے دیتا۔ واہ تمہارے خیال! اسکندر خدا کا خوف کر، وہ تمہاری بیوی ہے، پہلے اس کی بات تو سن لینی چاہیے، مگر نہیں، تمہارا تو فرض بنتا ہے تم اسے درد پہنچاؤ۔ معافی مانگ۔ اسکندر چونکا۔ جی اسکندر مرزا، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے مشکل ہے مگر تمہیں مانگنی ہی چاہیے معافی اس سے۔ اس نے نہیں لیا ماما، میں نے کہا تھا وہ مجھ سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ ہی مانتی نہیں۔ امیل مجھے پتہ ہے لیکن تم اس کی بیوی ہو میری جان۔ افسوس ہے اس بات کا ماما، یہ اسکندر کوئی بیماری ہے؟ کیا مطلب میں نے آج تک اس سے خڑوس بدتمیز اڑیل ضدی انسان نہیں دیکھا۔ بچپن میں کوئی حادثہ ہوا تھا، کسی لڑکی کا تو معاملہ نہیں۔
نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، ساتھ اور شوہر کی عزت کرو۔ امیل وہی تو کرتی ہوں، لیکن مجازی خدا خود دل نہیں ہوتا۔ امیل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ ارمینا نے اس کی پیشانی کو چوما۔ اب میں نے سیکھ لیا ہے درد میں مسکرانا، بہت جلد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ماں، میں اسکندر کے کمرے کو دیکھ لوں؟ سرونٹ بالکل اچھی صفائی نہیں کرتے۔ وہ اٹھی اور اسکندر کے کمرے کی طرف گئی۔ اللہ، یہ دیوار کے اوپر کتنا جالا ہے، اس نے اسٹول رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود اس پر چڑھ گئی۔ ابھی وہ صاف کرنے ہی لگی کہ زور سے چلائی نیچے اتری اور دروازے کی جانب آگئی۔ تبھی اس کا ٹکراؤ اسکندر سے ہو گیا۔ ڈر کے مارے امیل نے آنکھیں کھولی۔ یہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا جس کے گلے لگی وہ اسکندر ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان پر ایک شخص کا نام تھا اور وہ کوئی اور نہیں اسکندر تھا۔ اسکندر چھپکلی، جیسے اس نے کہا۔ اسکندر کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ کہاں ہے؟ جیسے اس نے کہا۔ جب اس نے دیکھا تو واقعی اسکندر ہی کھڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتہ لگا۔ اچھا پتہ نہ چلا، لیکن نام تو میرا ہی لے رہی تھی، اسکندر نے دل میں سوچا۔ وہ کچھ کہنے بنا آگے بڑھنے لگا کہ پھر اچانک رک گیا جب اس نے امیل کے ہاتھ پر بہتا ہوا خون دیکھا۔ یہ کیا ہوا؟ جیسے اسکندر نے کہا، اس نے فوراً اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ وہ وہی خاموش ہوگی۔ اس پر مرہم لگاؤ، بہت گہرا زخم ہے، درد ہو دے گا۔ اسے یہ بالکل بھی امید نہ تھی کہ اسکندر یہ کہے گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ہاں نہیں، ابھی لگا دوں گی۔ درد نہیں ہو رہا تمہیں؟ نہیں ہو رہا، اب اتنے گاؤں لگ چکے ہیں، یہ زخم درد نہیں دے گا۔ مگر درد دینے والے کو درد ہو رہا ہے، جیسے اسکندر نے کہا۔ امیل نے چونک کر اسکندر کی طرف دیکھا۔ یہ چوٹ اسکندر کی وجہ سے امیل کو لگی تھی، جہاں پر وہ ایک زخم بن گیا تھا، جو بینڈیج نہ کرنے پر اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ امیل نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جو کافی گہرا ہو گیا تھا۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے بینڈیج کراؤ، کل ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس نے موضوع گفتگو تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ امیل یہ سنتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے درد کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں اسکندر مرزا، تم یہ کبھی نہیں کر سکتے، تم اس سے نفرت کرتے ہو، وہ میرے بھائی کی قاتل ہے۔ موہت، جیسے ہی جنرل جلال نے فون کیا، موہت کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یس سر، کیسی چھٹی گزر رہی ہے؟ بہت اچھی۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھے سے انجوائے کرو چھٹیاں۔ تھینکس سر۔ موہت، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی سر۔ نہیں، تم میرے گھر جاؤ پشاور، وہاں آپ سے آپ کی آنٹی بات کریں گی۔ وہ ماہا کی ماما نے آپ کو دعوت پر بلایا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ تم یہاں ہو تو انہوں نے سوچا چلو اس بہانے بات کر لیں۔ جی ضرور، اگر کچھ نہیں تو یہ میرا آرڈر ہے، جیسے جنرل جلال نے کہا۔ وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ لگتا ہے ماہا نے سر کو بتا دیا، اس نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے فون سامنے رکھا اور گاڑی کا یو ٹرن لیا۔ اچانک سامنے شانزے کا ٹکراؤ ہوا اور اس کی گاڑی سے ہو جاتا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، موہت نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اس میں سوری والی کیا بات ہے، یہاں کھڑی تھی اور مارے نشانہ لگ گیا۔ دے مارے، مجھے شرم تو آپ میں ہی ہے، شانزے نے غصے سے کہا۔ دیکھیے، میں نے آپ سے جھگڑنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو یہ میرا کارڈ رکھ لیں، جب فارغ ہو تو صحیح طرح سے جھگڑ لیجیے گا۔ ہاں ضرور، شانزے نے موہت کے ہاتھ سے کارڈ پکڑتے ہوئے کہا۔ لفنگے کہیں گے، کیا کہا آپ نے؟ میں نے؟ جی آپ نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے کہا۔ آپ کو کہا تھا؟ جی مجھے ہی۔ چلیے بہرحال آپ نے سن لیا، میں نے آپ کو ہی کہا تھا، اس لیے میں رپیٹ نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ نہایت ہی بدتمیز لڑکی ہے یہ، موہت گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارمینا کی جان، بہت انتظار کروایا تم نے۔ ارمینا نے سامنے کھڑے مقبول صورت نوجوان کو گلے لگایا۔ السلام علیکم خالہ جان، زحاب نے ارمینا کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام خالہ کی جان، بہت انتظار کروایا تم نے۔ بس خالہ، ماما کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہاں، پوری طرح سے واقف ہوں میں تم سے، وہ ایسے ہی کرتی ہیں، ہر کام میں دیری۔ اچھا تم بیٹھو، ارمینا نے نشست گاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، زحاب اور ارمینا کے نقش قدم چلتا ہوا نشست میں بیٹھا۔ انکل کہاں ہیں اور دکھائی نہیں دے رہے؟ زحاب نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، مرزا صاحب اسلام آباد گئے ہیں کام کے سلسلے میں۔ بزنس تو اسکندر صاحب سنبھالے ہوئے تھے، سوال جھٹ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، ظاہر سی بات ہے وہی سنبھال رہے ہیں۔ رات کے جانے کے بعد ابھی یہی گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران امل ٹرے میں چائے اور بسکٹ لیتے ہوئے آئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا، ایسا لگا جیسے ساری دنیا کی چیزیں یکدم ساکت ہوئی۔ وہ ہلکی ٹی پنک کی فراک میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔
آ گیا میرا دشمن، جیسے اسکندر نے کہا رحاب مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دھیان امل سے اوجھل ہوا۔ امل اتنی دیر تک سب چیزیں میز پر رکھ رہی تھی۔ بچپن میں تھے دشمن اسکندر، اب تو ہم بہت اچھے کزن ہیں۔ کیوں خالہ؟ ضحاک نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے کتنے اچھے کزن ہو تم دونوں، ارمینا نے کہلوایا۔ چائے؟ امل نے جیسے ہی کہا ضحاک اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تھینک یو۔ امل نے ارمینا کو چائے کا کپ پکڑانے کے بعد اسکندر کو چائے کا کپ پکڑانے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ کافی؟ اسکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کافی؟ اور مدھم آواز میں کہا جی، مجھے لگا آپ کہاں چائے پیتے ہوں گے، آپ کا تعارف؟ ضحاک نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو توڑتے ہوئے بولا۔ وہ جڑ سے پلٹی، یہ امل اسکندر ہے، اسکندر کی وائی۔ جیسے ہی ارمینا نے کہا رحاب نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اسکندر اس کی آنکھوں کا مشاہدہ کر رہا تھا جسے وہ امل کو ٹک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اوئے امل، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ ضحاک کے اصرار کرنے پر اسے مجبوراً قریب صوفے پر بیٹھنا پڑا۔ سوری، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسکندر کو بہت غصہ آ رہا ہے۔ اس اوکے، اس نے مدھم الفاظ میں کہا، آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں اور مجھے تو لگتا ہے آپ کو ابھی ضحاک کہنے ہی لگا کہ اسکندر نے بات کر دی۔ ہاں، امل کو بہت کچھ بنانا آتا ہے، بہت کچھ بنا لیتی ہے، اور اگر نہ بنے تو ہمت نہیں آتی، کوشش جاری رکھتی ہے۔ اسکندر نے طنزیہ کہا۔ اسکندر صاحب، انکل خیال رکھا کرے۔ جیسے ہی ضحاک نے کہا وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسکندر کا دل کر رہا تھا ضحاک کی آنکھیں ہی گھما دے۔ پتہ نہیں اسے کیوں برا لگا ضحاک کا امل کو دیکھنا۔ امل اسکندر کو دیکھ رہی تھی۔ جی، کمرے میں آنا، میری کچھ فائلز ہیں، وہ کہاں رکھی ہیں؟ امل نے زور دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اسکندر نے آج تک اسے کام کرنے کے لیے نہیں کہا۔ جی میں آئی، وہ یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ تو چلیے فرینڈز، اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔